کہ مستقبل ساتھی رضوان بھائی کسی مسئلے میں پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی سے نجات کے لیے ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد سمل اللہم صل علی محمد وآل محمد گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد بے روزگاروں کے روزگار کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد رزق میں برکت روزگار میں استحکام کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد جن مومنین نے کسی بھی حوالے سے التماس سے دعا کا ان سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے پریشان حالوں کی پریشانی سے نجات کے لیے جو مومنین ہمارے مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے خاص طور پہ ہمارے دعا کے ساتھی جو پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانی سے نجات کے لیے مولا کی بارگاہ میں توسل کریں اللہم صل علی محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی سب مل کے کہیے یا غفار 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 بحق زہرا یا غفار یا غفار بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند گناہوں کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند اللہ مل کے باواز بلند یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ پہنچ مدینہ رسول کی زیارت کے لیے یا بے اولادوں کی اولاد کے لیے یا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا مل کے باواز بلند یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بہت جلد نجف اشرف کی زیارت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ برادر ندیم کی مکمل صحت یابی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ گناہوں کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ولایت مولا کائنات پہ ثابت قدمی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا مل کے بآواز بلند یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند بے اولادوں کی اولاد کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ حج البقیہ کی زیارت کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند حج البقیہ کی تعمیر کے لیے یا یا ابا عبد اللہ یا حسین بن علی یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند رزق میں برکت روزگار میں استحکام کے لیے یا مل کے آواز بلند یا وجیہۃ عند اللہ اشفع لنا عند حج البقیہ کی زیارت کے لیے یا عند اللہ اشفع لنا یا ابا عبد اللہ یا حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا پہنچ کربلا مولا کی زیارت کے لیے یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا
توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله بیماروں کی صحت یابی کے لیے عبادات کی توفیقات کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند عبادات کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ یا جعفر یا محمد بن علی ایها الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند علم و عمل کا نور حاصل کرنے کے لیے یا وجیہا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایها الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله مل کے باواز بلند یا وجيها عند بہت جلد بقیہ کی زیارت کے لیے یا وجیہا عند اللہ بے روزگاروں کے روزگار کے لیے یا اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسى بن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
کے لیے یا وجیہا عند اللہ، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے یا وجیہا عند اللہ، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بہت جلد مشہد مقدس کی زیارت کے لیے یا تمام جسمانی روحانی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے یا وجیہا عند اللہ، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت کے لیے یا وجیہا عند اللہ، علماء حقہ کی طول عمر صحت و تندرستی کے لیے یا وجیہا عند اللہ، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے یا وجیہا عند اللہ، یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. امام تقی جواز کے جود و صفا کے صدقے میں رزق میں برکت، روزگار میں استحکام کے لیے یا ابا الحسن یا علی بن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند مل کے آواز بلند یا بہت جلد سامرہ کی زیارت کے لیے یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند ملك بواز بلاد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند بہت جلد سامرہ کی زیارت کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے یا وفی الحسن والخلف الحجة ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مومنین دعا کریں صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ہمارے مسیح بھائی نے دعا کا مجلس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان کے رزق میں برکت اور روزگار میں استحکام کے لیے ہمارے محترم بھائی نے اس دعا کے سلسلے میں جو تعاون کیا ان کی بھی توفیقات میں اضافے کے لیے اپنے اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بارگاہ امام زمان میں تمسل قائم کریں پروردگار کو اس کی آخری حجت کا واسطہ دیں جو مومنین ہمارے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے خاص طور پہ ہماری دعا کے ساتھ رضوان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی سے نجات کے لیے جو مومنین ہمارے مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مولانا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند مل کے بابا سے بلند یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا تمام کربلا کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا سپاہ عبور السرور اللهم اغنِ كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه
اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه وسلم. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عبادت کے ثواب کو ان مرحومین کہ جن کے اِصال ثواب کے نام میرے ہاتھ میں موجود ہیں، اور تمام مومنین مومنات آپ سب کے مرحومین کو اس عبادت کا ثواب پروردگار عالم ارسال فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ محفل کہ جس کا عنوان معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، لہٰذا اسی کے ساتھ جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے استقبال ماہ مبارک رمضان۔ تھوڑی سی گفتگو چند مطالب آپ کی خدمت میں دونوں موضوعات سے متعلق پیش کروں گا۔ قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 86 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں: بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یقیناً وہ ذخیرہ جو خدا جسے ذخیرہ قرار دے، جسے ذخیرے کے طور پر پروردگار عالم محفوظ رکھے، اس سے بہتر ذخیرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار یہی فرما رہا ہے، اگرچہ اس کا شان نزول کی طرف اگر توجہ کی جائے تو شان نزول اس کا کچھ اور ہے۔ شان نزول رسول سے اس امت سے پہلے ایک امت گزری کہ جس کے اندر ایک بیماری تھی ذخیرہ اندوزی کی، جس کے اندر ہرس اور لالچ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس ہرس کی وجہ سے اپنے کاروبار میں ناپ تول میں فرق کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا کہ ایسا مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم صحیح ناپ کے مطابق لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی اشیاء ان کے حوالے کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا، اور وہ جو ذخیرہ ہوگا وہی بہترین ذخیرہ ہے، وہی بہترین ذخیرہ ہے، اور اس سے بہتر ذخیرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے معصومین سے روایت ملتی ہے کہ جب ہمارے زمانے کا امام ظہور کرے گا
تو سب سے پہلی آیت جو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوگی، خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر جب میرا امام اللہ کی طرف سے جب پردہ غیب سے ظاہر ہوگا تو اس وقت اس معصوم امام کی زبان پر یہی آیت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا ذخیرہ تمہارے لیے بہترین ہے، اس سے بہتر کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ اگر مومنین کے لیے کوئی ذخیرہ ہو سکتا ہے، کوئی بابرکت چیز ہو سکتی ہے، کسی چیز میں خیر ہو سکتی ہے، تو وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات ہے۔ محمد وآل محمد بلندتر سلوات لہذا امام جب اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے بعد فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، میں وہ ذخیرہ پروردگار ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے غیب میں رکھا۔ تو عزیزان محترم، امام زمانے کی زبان پر سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے وہ یہی آیت ہے۔ لہذا کیونکہ امام کی محفل تھی، اس آیت کا انتخاب کیا کہ اس کی ایک مناسبت ہے، اور آپ اپنے زمانے کے امام کو اسی لقب سے یاد کرتے ہیں، اسی لقب سے پکارتے ہیں، بقیت اللہ، یعنی خدا کا ذخیرہ، وہ جسے خدا نے باقی رکھا ہوا ہے، وہ ذات کہ جس کا مقام ائمہ معصومین میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول خدا کے درمیان رسول خدا خود اس امام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، 11 امام اس امام کا تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، حتیٰ کہ 6واں امام تو فرماتا ہے کہ اگر میں اس حجت خدا کو درک کروں تو میں اس کی خدمت کروں۔ یعنی ایک معصوم امام ایک دوسرے معصوم کے لیے یہ جملہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس امام کا مقام کیا ہے، اس امام کی عظمت کیا ہے؟ آپ ابھی جیسے ہی 12ویں امام کا سے توسل کیا، آپ سب کھڑے ہو گئے۔ 11 اماموں کے نام پر آپ کھڑے نہیں ہوئے، البتہ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 11 اماموں کے نام پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو فارسی میں کہتے ہیں بے خود کہتا ہے، ہر امام کے نام پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ کھڑا ہونا احترام کی علامت ہے، کھڑا ہونا احترام کی علامت ہے۔ آپ جو 12ویں امام کی نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 11 اماموں کی کوئی احترام نہیں کی، نہیں، آپ نے 11 اماموں کو بھی بہت احترام سے پکارا، بہت احترام سے ان کا نام لیا، لیکن کیا کریں کہ ائمہ معصومین کی روش یہی تھی، ائمہ معصومین کا طریقہ یہی تھا کہ جب ان کے سامنے 12ویں سرکار کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ کے اس احترام کے پیچھے ائمہ معصومین کی تائید ہے۔ روایت میں ہے 6 امام سے جب پوچھا کہ 12ویں امام کا جب نام آتا ہے تو کیوں اتنا زیادہ احترام آپ کی طرف سے اس امام کے نام لیتے وقت ظاہر ہوتا ہے؟ کہا کہ ہر وہ شخص کہ جو اس امام کو پکارے اور بالخصوص اس لقب کے ذریعے پکارے کہ جو لقب اس کی اس حکومت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اس قیام کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ اپنے امام کو پکارتا ہے تو امام اس کی طرف شفقت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ 6 امام فرما رہے ہیں کہ جب امام کا چاہنے والا اپنے زمانے کے امام کو پکار رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے زمانے کا امام ہمیں اور اس پکارنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے۔ کہا امام فرماتے ہیں اور اس وقت اس پکارنے والے کو چاہیے کہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے، کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ 8ویں امام کے زمانے میں دیبل خزائی جو شاعر اہل بیت ہے، ایک مرتبہ امام کے سامنے کھڑا ہو کر اشعار اہل بیت کی شان میں پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے یہ اشعار پہنچتے ہیں 12ویں امام کی شان کی۔ جیسے ہی 12ویں امام کی شان میں اشعار کہتا ہے، 8واں امام اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے، سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ بس یہ سر پر ہاتھ رکھنا
یہ جھکنا یہ آپ کا اور میرا صرف انداز نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم ہمیں جو دینے والے ہیں وہ ائمہ معصومین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی فیضان محترم، اس امام کی معرفت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور یاد رکھیں یہ ساری کی ساری معرفتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم کی معرفت سب سے پہلی معرفت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اس کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو۔ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پروردگار عالم کی معرفت حاصل نہیں کرنے کی خواہش رکھتے، نہیں، ہم جانتے ہیں کہ پروردگار تک پہنچنے کا راستہ صرف یہ ہے۔ اگر پروردگار عالم تک پہنچنا ہے تو جو راستہ آپ کو پروردگار عالم نے متعین کرایا ہے وہ یہی راستہ ہے۔ لہٰذا ائمہ معصومین کو زیارات کے اندر ایک خاص عنوان دیا گیا ہے، وہ عنوان سے کیا ہے؟ باب اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر آج آپ اور میں پروردگار عالم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں باب اللہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار کی معرفت حاصل کریں کہ جس کی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی، اور پروردگار عالم کی وہ مشہور و معروف قرآن مجید کے اندر نازل شدہ آیت کہ جس کو آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر اس کے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تمہاری زندگی، تمہاری خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ تو یہاں پر ائمہ معصومین اس عبادت کی جگہ پر یا عبادت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لِيَعْبُدُونَ کی جگہ معصومین فرماتے ہیں لِيَعْرِفُونَ، یعنی پروردگار عالم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ عبادت سے اعلیٰ درجہ معرفت کا ہے، جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو حقیقت میں ہم چاہتے ہیں پروردگار کی معرفت حاصل کریں، لیکن معرفت پروردگار بغیر معرفت امام کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر معرفت اہل بیت علیہ السلام کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا خود امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب امام سے پوچھا گیا شب عاشور، اس وقت امام فرماتے ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ کی معرفت، یقیناً آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اب معرفت پروردگار کیسے حاصل کی جائے؟ تو اس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہ اب ہر زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے تم پر واجب کیا ہے، اس کی معرفت اللہ کی معرفت۔ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ یہ معرفت ہے کہ جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گی، یہ وہ معرفت ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے، کیونکہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ باب اللہ کی معرفت حاصل نہ کریں۔ امام باب اللہ ہے، امام کی معرفت ہے کہ جو سبب بنتی ہے ہماری نماز کی قبولیت کی، امام کی معرفت ہے جو سبب بنتی ہے ہماری عبادتوں کی قبولیت کی۔ اگر یہ معرفت نہ ہو تو مشہور و معروف روایت جسے تمام مسلمانوں نے ذکر کیا، من مات ولم یعرف امام زماننا مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کی موت یعنی خالی، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یعنی وہ کفر کی موت پر جا رہا ہے، تو اس نے جو ساری زندگی عبادت میں گزاری، اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہی، گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو امامت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اطاعت قبول ہوتی ہے،
امامت ہے جس کی وجہ سے انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے. امام کون ہے؟ امام آپ کا ولی نعمت ہے. زیارت کے جملے ہیں وَبِجُبْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاء. ان کے وجود کی وجہ سے آپ کو رزق ملتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے. اگر یہ نہ ہو تو نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ رزق ہے. اس کائنات کے اندر جو انسانوں کا وجود ہے، مخلوقات پروردگار دکھائی دیتی ہیں، یہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود کی بہترین دلیل ہے. اگر امام نہ ہو تو کچھ نہیں. لولا حجہ لساخت الارض باہلہا. اگر امام نہ ہو، حجت خدا نہ ہو، تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو اپنے اندر لے کر چلی جائے، سب کو اپنے اندر نگل لے. عزیزان محترم، اسی وجہ سے آپ کو اور مجھے ائمہ معصومین نے یہی تاکید کی ہے کہ آخری زمانے میں جو تمہاری دعائیں ہونی چاہیے ان کے اندر ایک جو اہم ترین دعا ہے وہ یہ ہونی چاہیے، اللہم عرفنی حجتک. پروردگار تو اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا فرما. چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام اپنے صحابی زرارہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آخری زمانہ دیکھنا نصیب ہو، زرارہ تو نہیں ہے لیکن آپ لوگ ہیں، چھٹے امام کا یہ پیغام آپ تک پہنچا. اگر تمہیں آخری زمانہ دیکھنا نصیب ہو تو اس زمانے میں تمہیں ایک دعا کرنی ہے. وہ دعا کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہم عرفنی حجتک. پروردگار تو اپنے حجت کی معرفت مجھے عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو عزیزان محترم، معلوم ہو کہ معرفت پروردگار اگر حاصل کرنی ہے تو آپ کو معرفت امام زمان حاصل کرنی پڑے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفت کون سی معرفت، کیسی معرفت؟ معرفت یعنی شناخت، معرفت یعنی پہچان. کیسی ہونی چاہیے؟ ایک پہچان ہوتی ہے شناختی کارڈ والی پہچان، جس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ نام لکھا ہوتا ہے، ولدیت لکھی ہوتی ہے، فیملی نیم لکھا ہوتا ہے، ایڈریس لکھا ہوتا ہے. یہ بھی ایک پہچان ہے، شناخت ہے. اور ایک شناخت ہوتی ہے صفات کی شناخت، جو اس سے زیادہ عمیق ہوتی ہے، اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے. کیونکہ ممکن ہے آپ کسی کو نام سے پہچانتے ہو لیکن اس کو اس کے منصب سے نہ پہچانتے ہو، اس کے مقام سے نہ پہچانتے ہو، اس کے مرتبے کو نہ پہچانتے ہو. آپ اس کے ساتھ سارا سفر کر لیں صرف نام کی شناخت پر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کو اس کی صفات کے ذریعے پہچان جائیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے نام سے ہی پہچانیں، خود بخود اس کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا. ممکن ہے آپ جو ہے کسی کے ساتھ اس کی نام کی شناخت رکھتے ہوئے پورا سفر طے کر کے واپس آ جائیں، لیکن آپ اس کی عظمت اور مقام کو نہ پہچان پائیں. لہذا ضروری ہے کہ اس نام والی شناخت سے ایک قدم آگے بڑھا جائے. اس امام کو پہچانا جائے نام کے ساتھ ساتھ اس عنوان سے کہ یہ حجت اللہ ہے، یہ بقیت اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے خلیفہ ہے. اگر حجت اللہ، بقیت اللہ، خلیفۃ اللہ، اگر آپ نے یہ پہچان لیا، اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ جو حجت اللہ ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کا نبی، جس طرح سے وہ معصوم اس طرح سے یہ معصوم، جس طرح سے اس کے پاس علم لدنی اسی طرح اس کے پاس علم لدنی، جس طرح اس کے پاس معجزہ اس طرح اس کے پاس بھی معجزہ. اگر ان کمالات کے ذریعے آپ نے پہچان لیا تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. لہذا اصل شناخت یہ ہے کہ ہم اس کے کمالات کے ذریعے اسے پہچانیں.
صرف نام اور ولدیت اور اجداد کو پہچاننے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ان صفات کے ذریعے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ جو صفات پروردگار عالم نے اس ہستی کو عطا کی ہے، ان صفات کے ذریعے۔ یہ اللہ کی حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بقیت اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خلیفت اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کی شناخت کی ضرورت ہے۔ اگر ان چیزوں کی شناخت آپ کے پاس ہوگی، اگر آپ اپنے امام کو ان عنوانات کے ذریعے پہچانیں گے، تو پھر جان لیجئے کہ آپ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے عقیدے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، اس میں آپ کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے دین کا امتحان، آپ کے عقیدے کا امتحان۔ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا امتحان ہے ہمارا، وہ ہمارے عقیدے کا امتحان ہے۔ مختلف قسم کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں، وہ عقائد کے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ اہل بیت سے، اور لوگ بہت آسانی سے ان عقائد کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں وہ عقائد دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زبانوں سے وہ عقائد بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حقیقی معرفت قرآن و اہل بیت کی رکھتا ہوگا تو اس کا دین محفوظ رہے گا، اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ یہ تو ائمہ معصومین بیان کر کے گئے کہ آخری زمانہ جب آئے گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے فرزند، آخری فرزند جو ہمارا فرزند ہے، جس کے لیے غیبت ہے، اس زمانے کو جو درک کرے وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ نہایت خطرناک زمانہ ہے۔ چھٹے امام بہت ہی خوبصورت تعبیر یہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ دین کے اوپر باقی ہے بھی یا نہیں، صحیح عقیدہ رکھتا ہے بھی یا نہیں۔ یعنی کیا؟ امام فرماتے ہیں صبح دین پر ہوگا، شام کو دین نام کی چیز اس کے وجود میں نہیں ہوگی۔ امتحان کا زمانہ ہے، اس سے بڑا اور امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ امام مثال دیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے صبح دین پر ہو اور شام کو دین پر نہ ہو۔ امام ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتا ہے، کہا کہ جب انسان کاجل لگاتا ہے آنکھوں میں، جب انسان کاجل اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے تو پوری طرح سے اس کی توجہ ہوتی ہے اس آنکھ کے اوپر بھی، اس کاجل پر بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہیں اور لگ جائے، آنکھ کے اندر لگ جائے، نہیں، بہت دقت کے ساتھ جب لگا رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ کاجل اس کی آنکھ سے نکلتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے پتہ نہیں چلتا کب وہ کاجل نکل گیا۔ جب دیکھتا ہے آئینے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کاجل اس نے لگایا تھا وہ اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب ہمارے فرزند کی غیبت کا زمانہ ہوگا تو اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا دین بھی اسی طرح ہوگا کہ صبح وہ دین پر ہوں گے اور شام کو دین ان کے وجود میں نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کاجل لگاتے وقت انسان توجہ رکھتا ہے اس کی طرف، لیکن جب وہ انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے تو اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا ایسے میں جو ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار ہماری عاقبت جو ہے وہ خیر پر ہو۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ جس طرح امام زمانہ کے ظہور کی دعا بہت اہم ہے، اسی طرح سے اپنی عاقبت کے خیر ہونے کی دعا بہت اہم ہے۔ ایک شخص مشہد مقدس گیا زیارت کے لیے، دیکھا کہ مجتہدین بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہوئے۔ کہتا ہے کہ میں 3 مجتہدوں کے پاس گیا، بہت ہی پہنچے ہوئے شخصیات، اہل علم، اہل تقویٰ۔ کہا کہ اگر قرار ہو کہ میری ایک دعا اس حرم میں پروردگار قبول کرے تو میں وہ دعا کیا کروں؟
ایک مشتہد کے پاس جا کے پوچھ رہا ہے، کہا کہ دعا کرو کہ تمہاری عاقبت خیر بنے۔ دوسرے کے پاس گیا، کہتے ہیں دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے کہا کہ اگر یہ طے ہو کہ اس حرم میں، امام رضا کے حرم میں، اگر پروردگار مجھے یہ دے اختیار کہ میری ایک دعا کرو میں اسے قبول کروں گا تو میں وہ دعا کیا کروں؟ تو دعا کرو تمہاری عاقبت خیر بنے۔ تیسرے کے پاس گیا، تیسرے سے کہا یہی سوال، یہی جواب ملا۔ کہتا ہے قوم آیا آیت اللہ گل پائگانی کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ میں اگر ایک دعا میری قبول ہونی ہو تو وہ دعا کیا ہونی چاہیے؟ کہا عاقبت بخیر، دعا کرو تمہارا اینڈ جو ہے، تمہارا جو خاتمہ ہے وہ خیر پر ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو قرآن و اہل بیت کے ساتھ اس کی محبت باقی ہو، اس کے وجود کے اندر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے جب وہ جا رہا ہو، توحید کا عقیدہ ہو، نبوت کا عقیدہ ہو، ولایت کا عقیدہ ہو، ان عقائد کے ساتھ وہ قبر میں جائے تو وہ کامیاب ہے۔ لہذا عاقبت کا خیر ہونا یہ سب سے اہم ترین ہے۔ لہذا عاقبت کو خیر پر رکھنے کے لیے جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ قائم کیا جائے۔ رابطو مع المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کرنا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی رابطہ ہو سکتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو غیبت ہے۔ ادھر مطلب غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے۔ لہذا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا فِي صَاحِبِ الْأَمْرِ كَشَبَهَا مِنْ یوسف۔ آگے چھٹے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو صاحب امر ہے وہ شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یوسف سے۔ یوسف سے، یوسف کون؟ اللہ کا نبی۔ کیسی شباہت ہے؟ کہا کہ یوسف مصر آ گئے، عزیز مصر بن گئے، جب قحطی کا زمانہ آیا تو بھائی آئے اور بھائیوں سے یوسف کی ملاقات ہوئی، لیکن یوسف کے بھائیوں کی ملاقات یوسف سے نہیں ہوئی، عزیز مصر سے ہوئی۔ توجہ کیجیے، یوسف کے بھائیوں کے مثال ملاقات یوسف سے نہیں ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ عزیز مصر سے، کیونکہ وہ یوسف کو تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یوسف سامنے موجود ہے لیکن یوسف کو پہچان نہیں پا رہے۔ آخری زمانے کے لوگوں کے حال میں ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے صاحب امر کی مثال یوسف کی طرح سے ہے، لوگ صاحب امر کو دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں پائیں گے۔ لوگ صاحب امر کو دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں پائیں گے۔ لہٰذا جب امام کا ظہور ہوگا تو ممکن ہے بہت سے لوگ کہیں کہ ارے ہم نے ان کو عرفات میں دیکھا تھا۔ روایت ہے نا کہ عرفات میں جب حج کا موقع ہوتا ہے تو امام زمانہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ممکن ہے کتنے ہی لوگ امام کو دیکھ کر بولیں کہ ہم نے ان کو تو وہاں دیکھا تھا، ہم نے تو ان کو مجلس میں دیکھا تھا، ہم نے تو ان کو فلاں محفل میں دیکھا تھا، فلاں مقام پر دیکھا تھا، سید الشہداء کے حرم میں دیکھا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحب امر کی شباہت یوسف سے ہے، جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو نہیں پہچانتے تھے۔ کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ کیوں نہیں پہچان پایا؟ کیونکہ کمی تھی۔ جب دل کے اوپر سیاہ پردے پڑ جائیں تو یہ سیاہ پردے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کے اولاد تھے، نبی کے فرزند ہونے کے باوجود وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔
فیضان مطلب ہم جو گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو پہچان لیں؟ بالآخر گناہ ایک رکاوٹ ہے، گناہ ایک مانع ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے. اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے. جس دن ہم اس پردے کو ہٹا دیں گے خود بخود اپنے امام کو پہچان لیں گے. ایک صلوات پڑھو. لہذا خواجہ نصیر الدین توسی کا جو یہ جملہ ہے کہ وجودہ لطف وتصرفہ لطف آخر وغیبتہ منا، امام کا وجود لطف پروردگار ہے، لطف ہے. وتصرفہ، امام جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں اس امامت کے مقام پر کہ جن کی وجود سے آج ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ امام کا ایک دوسرا لطف ہے. وغیبتہ منا، لیکن یہ جو امام پردہ غیب میں ہے فرماتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ رکاوٹیں، وہ پردے ہٹ جائیں اور امام جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. بے شمار واقعات ہیں جو آپ نے سنے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی بن محضیار کا واقعہ مشہور واقعہ ہے. امام کی ملاقات کی طرف میں سنا ہوا ہے، روایت میں ہے کہ جناب امام جو ہے وہ عرفات میں ہر سال موجود ہوتے ہیں. 19 سال تک علی بن محضیار امام کی تلاش کے اندر عرفات میں گیا، ملاقات نہیں. 20ویں سال جب پہنچا تو امام کا خادم اس کے پاس پہنچا، کہا کہ مولا نے بلایا ہے. 20ویں سال جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے فرمایا کہ اے علی بن محضیار بہت دیر کر دی آنے میں. تو علی بن محضیار نے عجیب جواب دیا، کہا کہ مولا آپ کے خادم اب پہنچا. امام نے سر کو جھکا لیا. آنے کچھ اور وجوہات تھیں، یہ خادم دیر سے کیوں آیا؟ کوئی رکاوٹیں تھیں، کچھ مسائل تھے. اب تم مال کو جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ایک رکاوٹ دنیا کے پیچھے تھے. دوسری رکاوٹ تم نے قطع رحمی اختیار کی ہوئی تھی. دوسری رکاوٹ دنیا طلبی اور قطع رحمی. اور تیسری رکاوٹ کا تکبر میں مبتلا تھے. یہ بیماریاں تم سے ختم ہو گئی، آج تم ہم تک پہنچ گئے. بس وغیبتہ منا، یعنی ہمارے اندر کچھ ایسی مشکلات ہیں، ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے، لیکن اپنے آپ کو امام کے قابل نہیں بناتے. اور شاید اس سے بھی بڑھ کر، آگے بڑھ کر ایک بڑی تعداد ہم میں سے، ہم امام کو پکارنے والوں میں سے ایسی بھی ہے کہ جو امام کو پکارتے ہیں لیکن دل سے نہیں پکارتے. جس جگہ پکارنا چاہیے اس جگہ جا کر اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں. کیا ایک دن بھی ہم نے خدا سے امام کو مانگا؟ صرف امام کو مانگنے کے لیے ہم آئے. وہ ایک واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے امام کے حرم میں ایک موجود شخص آیت اللہ بیبہانی، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کربلا کو چھوڑنا چاہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہیں رکو، کربلا سے باہر نہیں جانا، چھوڑ کے مت جانا. کربلا میں رہتے تھے، امام کے حرم میں رہتے تھے. ایک دن امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا آخر آپ کا فرزند کیوں ظہور نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ ایک ہاتھ شانے پر آیا، پلٹ کے دیکھا تو امام تشریف فرما. کہا مولا آخر آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ کہا کہ تم لوگ بلاتے ہی نہیں. کہا مولا اتنے سارے لوگ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام آپ کی تعجیل کی دعا کر رہے ہیں. کہا کہ یہ لوگ قبے کے نیچے آتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ہر کوئی اپنے لیے
دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی میرے لیے دعا نہیں کر رہا ہوتا، بھول جاتا ہے۔ وہاں جا کر اسے اپنی صحت یاد آتی ہے، اپنی اولاد یاد آتی ہے، اپنا کاروبار یاد آتا ہے، اپنی نوکری یاد آتی ہے، اپنی اولاد یاد آتی ہے۔ نہیں یاد آتا تو میں یاد نہیں آتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا مولا اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اچھا امام نے آیت اللہ غیبہانی کی باطنی آنکھوں کو کھولا، اب جو انہوں نے نگاہ کیا تو لوگوں کے جو دلوں کی دعائیں ہیں وہ ان کے سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ ہر کوئی مختلف دعائیں کر رہا ہے لیکن کوئی امام کے ظہور کی دعا نہیں کر رہا۔ تو عزیزان محترم وغیبتہ منا، سیدھی سی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ہمارے اندر بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہم اس امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ جو آ کر جس کا سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے پر کر دے گا زمین کو۔ کہ آیا ہم اپنے اوپر عدل و انصاف کے نفاذ کو قائم کر سکے ہیں؟ کہ آیا ہم اس وقت اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں پر عدل و انصاف کی بات ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اگر ہم آج نہیں کھڑے ہوئے تو کل کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کل بھی کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ یہ انتظار فرج جو کہ خود اس انتظار کے اندر پروردگار عالم نے گشائش رکھی ہے، جس کو عبادت قرار دیا ہے، یہ بہترین وقت ہے تربیت کا۔ یہ نا امیدی اور مایوسی سے نکلنے کا وقت ہے۔ انتظار کیسے ہونا چاہیے؟ بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، جیسے ایک ماں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ انتظار کے آثار تو یہی ہیں۔ انتظار کیسے ہو؟ انسان انتظار جب کر رہا ہو تو انسان کے وجود میں، انسان کے دل میں تڑپ ہو، وہ کسی طرح سے دکھائی تو دے، تو وہ انتظار ہوگا۔ اس زمانے میں آپ کی میری ذمہ داری ہے ایثار کریں، توسل کریں، ندبہ کریں، زیارات پہ جائیں، اور سب سے اہم دعا کریں امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے۔ یہ روایت ہے کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کثرت سے دعا کرو، زیادہ دعا کرو، کس کے لیے؟ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ صلوات پڑھ رہا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہمیں امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امام خود ہمارے پاس ہوں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ مطلب یہ مختصر سی گفتگو، اس کو میں یہیں پر روکتا ہوں۔ چند منٹ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور اس مناسبت سے ہمارے پاس احادیث تو بہت ہیں، لیکن جو ایک بہت ہی مفصل اور بہترین حدیث ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اسی کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور گفتگو کو ختم کروں گا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث ہے جسے آپ خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو رسول خدا نے شعبان کے آخری ایام میں مسجد میں مسلمانوں کے درمیان بیان کیا، جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بیان کیا، اس ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ ضروری ہے کہ انسان ہر سال ماہ مبارک سے پہلے اس خطبے کو پڑھے۔ یہ تکرار نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن آپ پڑھتے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ تکراری ہو گئی ہے۔ جس طرح قرآن تکرار نہیں ہوتا، اسی طرح حدیث رسول اور آل رسول بھی تکرار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ تو رسول خدا کی وہ حدیث ہے جسے آپ جانتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ اس سے پہلے کہ اس کے چند جملے بیان کروں، 8ویں امام رضا علیہ السلام بھی اسی
طرح سے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ابا سعد تھا جو آپ کا صحابی تھا، خادم تھا، اس سے خطاب فرماتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ اے ابا سعد ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ دعا کرنا، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پروردگار یہ جو زمانہ شعبان کا گزر گیا ہے ابھی تک اگر میں بخشا نہیں گیا ہوں، فاغفر لنا فیما بقی من، تو اب مجھے بخش دے، رمضان کے اندر مجھے بخش دے۔ کثرت سے یہ دعا کرنا، پروردگار اگر ماہ شعبان میں بخشا نہیں جا سکا تو اب ماہ رمضان میں مجھے بخش دے، بے شک کہ یہ بخشنے والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ لہذا اللہ کا رسول جب یہ خطبہ ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تین خصوصیت اللہ کا نبی فرماتا ہے، پہلا برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ اگر مغفرت چاہیے تو اس مہینے میں پروردگار عالم کی ذات سے دعا کی جائے، اسے پکارا جائے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا یہ اللہ کے نزدیک سارے مہینے 12 مہینے پروردگار کے، ان 12 مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے پروردگار کے نزدیک وہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن سال کے 365 دن ہیں، اس میں سے جو 30 دن اس مہینے کے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں افضل ترین ہیں تمام راتوں سے۔ اس کی راتوں میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر، جو خود لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ وساعتہ افضل الساعات، اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ بہترین گھڑیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ بُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ بُعِيتُمْ، تمہیں دعوت دی ہے، کس لیے؟ ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے۔ میزبان کون ہے؟ پروردگار۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صاحب یہ کیسی دعوت ہے کہ اس دعوت کے اندر جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اور فقہا تو توضیح مسائل کے اندر ایک فہرست گنا دیتے ہیں کہ صاحب ان چیزوں سے تم نے پرہیز کرنا ہے ورنہ تمہارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ صرف کھانا پینا تو نہیں ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ صبح اذان فجر سے اذان مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور دوسری چیزیں۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ بھوک و پیاس کی دعوت نہیں، یہ وہ مانوی دعوت ہے کہ جس کے اندر کیا ہوا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ اب زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں نا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جن کا چلانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جن کی طرف تم متوجہ نہیں ہو، کہا ان سانسوں کو پروردگار عالم تسبیح کی جگہ دیتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اس مہینے کے اندر سو جاؤ تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، سال کے 11 مہینوں میں جب تم عمل انجام دیتے تھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ مورد قبول حق واقع ہوا ہے یا نہیں۔ کہا یہ ضیافت پروردگار ہے کہ اس مہینے میں تم جو عمل انجام دو گے پروردگار عالم اسے قبول کرے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تم سال بھر دعا کرتے تھے لیکن ان دعاؤں کے بارے میں نہیں معلوم کہ مستجاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پروردگار عالم نے اسے استجابت کے مقام پر قرار دیا ہے یا نہیں دیا، لیکن اس مہینے کے اندر جب تم دعا کرو گے تو پروردگار فرماتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے دعاؤکم فیہ مستجاب، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ،
وقلوب طاہرہ، بس پروردگار عالم سے سوال کرو اپنی سچی نیتوں کے ساتھ، اپنے پاک دلوں کے ساتھ کس چیز کا تقاضا کرو؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، اللہ سے دعا کرو کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں پروردگار عالم تمہیں توفیق دے دو چیزوں کی، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ اگر یہ توفیق اور اس معنوی دسترخوان سے یہ چیزیں تم نے لے لی تو تم سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اور اگر تم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اس معنوی دسترخوان سے ان چیزوں کو نہیں لیا تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر پروردگار عالم کی غفران جو ہے اس شہر کے اندر کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے، جو پروردگار عالم کی غفران سے استفادہ حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا جو بخشا نہ جا سکے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ لہذا اس ماہ مبارک کی جس کی اتنے فضائل ہیں، آپ کو موقع ملے اس خطبے کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ ماہ مبارک رمضان کو بہتر سے بہتر انداز میں اس کا استقبال کریں، اور اس کے اندر جو پروردگار عالم نے جو دسترخوان بچھایا ہے، اس کے اوپر جو مختلف قسم کی نعمتیں پروردگار عالم نے قرار دی ہیں، ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکے۔ پروردگار بحق کے ائمہ معصومین، بحق کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تو جواز سے محمد وال محمد کی عظمت کا، اس عبادت کا ثواب ان تمام مرحومین کہ جن کے اسماء میرے ہاتھ میں موجود ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا باعث قرار دے۔ پروردگارہ تو جواز سے محمد وآل محمد کی عظمت کا ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اہل بیت بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے وجود میں جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں اپنے امام تک پہنچنے کے لیے، پروردگار ان موانع اور رکاوٹوں کو ہم اپنے وجود سے جلد از جلد اس وجود سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں بہترین انداز میں ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی بیمار ہیں، بالخصوص جن کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، حسین بانو شہنشاہ حسین، بلاغت حسین، غلام مرتضی رضوی اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں، پروردگار بحق کے بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے سید شہزاد حسین ندوی ابن سید شبیر حسین، سید شاہد حسین ابن سید شبیر حسین، سید اختر حسین ابن سید شبیر حسین، سنجیدہ زہری ابن سید اقتدار حسین، سید اطہر حسین ابن سید شاہد حسین، سیدہ نگہت فاطمہ بنت سید ریاضت حسین، امتیاز محمد ابن سید اعجاز محمد، کیسر عباس اور تمام مرحوم مومنین مومنات، اور بالخصوص وہ مومنین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات دع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات الله